أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی بغیر اجازت ان میں داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو ناراض ہوئے بغیر واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ان گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو خاص کسی کے رہائشی نہ ہوں، جیسے مسافر خانے وغیرہ، اس میں تمہیں رہنے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے حبیب، مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جسے دیکھنا جائز نہیں اس کی طرف نظر بھی نہ کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا اور حرام سے بچیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، یعنی نماز میں چہرے، ہاتھوں اور قدموں کا پردہ ضروری نہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور کسی پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا یا شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر
یا اپنی مملوکہ کنیزوں پر، یا ان ملازم مردوں پر جنہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو، جیسے بالکل بوڑھے نیک شخص، یا ان بچوں پر جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا وہ سنگھار یعنی پائل پازیب وغیرہ زیورات کی آواز لوگوں کو معلوم ہو جائے جسے وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو لوگ غربت کی وجہ سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ حرام سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، اور تمہارے غلاموں کنیزوں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر تم انہیں آزادی لکھ دو، تو اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو تو لکھ دو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے اس مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ یہ غلامی کے دور کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہے میں آپ کو اتنا مال کما کر دوں گا، اس کے بدلے مجھے آزادی کا پروانہ لکھ دیجئے، تو اگر آقا کو لگے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو اسے آزادی لکھ دے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مال کی ادائیگی میں اس غلام کی مدد کریں تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اور تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ بچنا چاہیں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد انہیں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور کچھ ان لوگوں کے حالات بیان کیے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی۔